گزشتہ راجی میں بعض تبدیلیاں کی گئی ہیں. ترجمے کے لحاظ سے تو وہی ہے، لیکن بریکٹ ایک آدھ دفعہ زائد کیے گئے ہیں. وہ بتا دینا میں جب شروع کر دوں گا. اس سے پہلے گزر چکے ہیں پھر ٹھیک ہے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ويؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورہ حدید یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اب یہاں سے شروع کر کے باقی وقت میں باقی دوسری صورت پڑھیں گے. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، ان المصدقین والمصدقات ہے، چونکہ عربی میں ان کا عورتیں ہونا اور مرد ہونا الفاظ سے ہی ظاہر ہے، اور اردو میں الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، یا سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یقیناً صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، تو اس کی جگہ میں نے سر دست یہ رکھا ہے یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. اگر والیاں رکھ لیا جائے تو دونوں میں سے آپ کو سننے میں کون سا بہتر لگ رہا ہے؟ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور یقیناً صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں. یہ کنسنسس ہے سب کا، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. ٹھیک ہے. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرضہ حسنہ دیا، ان کے لیے وہ بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک باعزت اجر ہے. اجر کریم، باعزت اجر. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہاں بڑھا دیا جائے گا، یہ ایک عام فعل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑھا دیا جاتا ہے. اجر کریم اس کے علاوہ وعدہ ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور الصدیقون والشہداء، اپنے رب کے حضور صدیق اور شہید ٹھہرے ہیں، ٹھہرتے ہیں، یہ ٹھہرے نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور صدیق اور شہید ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے. لہم اجرہم، اور کا لفظ بولنے میں پڑھنے میں چھوٹ گیا تھا، مکمل یوں ہوگا ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اب ان کا اجر اور ان کا نور، یہ دو لفظ کیوں بیان فرمائے گئے ہیں؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نور ہی ان کا اجر ہے. سمجھیں؟ اس پر غور کریں. میرے نزدیک تو یضاعف لہم میں ان کا اجر ہے، وَلَهُمْ اجر کریم میں ان کا نور ہے. جو معزز اجر ہے وہ ان کا نور ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں پہلے میں وعدہ فرمایا گیا تھا، یہاں وعدہ پورا فرمانے کی طرف اشارہ فرما دیا گیا. لہم اجرہم و نورہم،
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی جہنمی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں۔ اچھی اردو نہیں ہے، جہنمی اور جہنم والے ایک ہی چیز کے دو بیان آئے اردو میں، دو بیان کرنے کے طریقے ہیں۔ تو میں نے جہنمی کو پسند تو نہیں کیا جہنمی کو، مگر جہنمی لفظ کو ترجیح دی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور تماشا اور سج دھج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ لیبن کھیل ہے، لیکن اردو میں کھیل کود کا لفظ اکٹھا محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ لہون نفسانی جو خواہشات کا اظہار ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یا تماشا، یہ دو لفظ ہیں جن میں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس نوٹ، مگر اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا کہ ڈکشنری سے دیکھ کر لاف کا صحیح ترجمہ کر دیا جائے۔ یہاں تماشا جو لکھا ہوا ہے، زینتن تو سج دھج بالکل ٹھیک ہے، لیکن تماشا کے متعلق بتائیں۔ اب یہ میری نظر سے رہ گیا، واپس جا کے لفظ لہو سے جو مجھے بغیر لغت کے حوالے کے ذہن میں آتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ لہو بےہودہ نفسانی خواہشات۔ کیوں جی آپ کے ذہن میں کیا لفظ سے؟ وہ غفلت کے معنوں میں ہے نا، یہاں پہ غفلت کے معنی نہیں ہے۔ دیکھ لیں گے، میں ڈکشنری سے دیکھ کے اس کو درست کر کے اگلی کلاس میں کل بتا دوں گا آپ کو۔ وزینتوں و تفاخرن، اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، تکاثر، ایک دوسرے سے بڑھنا اور بڑھنے کی کوشش کو تکاثر کہتے ہیں۔ کمثل غیث، اب ہے کمثل غیث، جس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی رویدگی۔ یہاں جس لفظ کو جس کی لفظ کو بریکٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ہے بحث صرف۔ کمثل غیث، یہ سب کے بعد ایک بارش کی طرح ہے۔ ہاں وہ تو بعد میں آ جائے گا، میں کمثل کی بات پہ اس وقت کہہ رہا ہوں۔ مثال اگر لفظ رکھیں گے تو پھر دقت پیش آئے گی جو وغیرہ کی، اگر اس کو چھوڑ دیں، بنوات تو بھی چھوڑ دو۔ کمثل غیث کے متعلق یہ دیکھنا ہے، ایک دوسرے پر فرق کرنا، ایک بارش کی طرح ہے اگر صرف رہنے دیا جائے، تو باقی باتیں پھر بعد میں آتی ہیں اس کے بعد۔ ہاں وہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو دقت پیش آتی ہے وہ لفظ مثل کو بیچ میں داخل کرنے کی وجہ سے پھر دقت آتی ہے، اور پھر بریکٹوں کا جھگڑا چل پڑتا ہے بیچ میں۔ جو سر دست یہ ہوا ہے وہ یوں ہے،
اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، جس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کو لبھاتی ہے۔ پسند آتی نہیں ہے، درست، کیونکہ رویدگی پسند نہیں آتی، مفعول نہیں ہے۔ رویدگی کو یہاں اللہ نے فاعل کے طور پر پیش فرمایا ہے، یوجب۔ تو اس کے لیے بہت تلاش کے بعد مجھے لبھاتی کا لفظ ہی ملا ہے اردو میں، جو اس کے قائم مقام بنتا ہے۔ یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب کم اصل والی بحث کو پیش نظر رکھیں کہ اگر مانن رکھیں اور لفظ مثل کو معنوں کو ظاہر کرنے کی خاطر، عربی میں تو ضروری ہے، لیکن اردو میں اگر وہ معنی شامل ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی لفظی نقص واقع ہوتا ہے۔ پھر کم اصل کے معنی کی طرح ہی ہوا کرتا ہے، کی طرح۔ کیونکہ قمر صاحب آپ بھی لفظ مثل پہ اٹکے ہوئے، بتائیں۔ کمثل غیثن او کا غیثن، دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ ایک ایسی بارش کی طرح ہیں جس کی رویدگی یہ کرتی ہے۔ اگر مثل کو داخل کرتے ہیں جو اس وقت یہاں ہے، تو پھر یوں بنے گا کہ اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، جس کی مثال اس بارش کی طرح ہے۔ یہی رہنے دیا جائے، جس کی مثال اس بارش کی طرح ہے۔ مگر آگے کمثل غیثن، جس کی مثال اس کا یہ بنتا نہیں۔ جس کی مثال کی بجائے جو اس بارش کی طرح۔ نہیں، وہ تو پھر جو موجود میں نے پہلے تجویز کیا تھا وہ زیادہ بہتر تھا اس لحاظ سے۔ اس بارش کی مثال کی طرح ہے، ہیں؟ یہ کیوں نہ کر لیں؟ پھر وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے بیچ میں سے۔ یہی کر لیں، اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے۔ کہ دلوں کو بریکٹ میں کر دیں تب بھی مضمون ٹھیک ہے، کفار کو لبھاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے ہے ثم یہیج، بس وہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ ثم یکون فتراہ مصفرا، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب، بریکٹ میں مقدر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے، نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان، دو دفعہ اور کی تکرار کی نسبت نیز بہتر ہے۔ نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ متاع الغرور، متاع میں عارضی سامان ہونا شامل ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف بھی جس کی وسعت آسمان
اور زمین کی وسعت کی طرح ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پرانا ترجمہ کیا تھا جو بعض مشورہ دینے کے والوں کے نزدیک اس سے اسی طرح رہنے دیا جائے؟ ہاں، اس میں نہیں ہے نا کوئی؟ اچھا، اب لگایا اس طرح ہوا تھا، میں حیران تھا اس میں کوئی جو ہاں ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو بریکٹ میں ہوگا صرف ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس پہلے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یوتی ہے سے مراد ہے فضل کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس فضل کو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو یا اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اسے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ دھوکہ دینے والا لفظ ہے، یعنی اردو میں غلطی پہ لگ سکتی ہے کہ وہ اس شخص کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن چونکہ فضل کی طرف اشارہ ہے اس لیے ترجمے کی طرز میں فرق کر دیا ہے میں نے کہ وہ فضل ہے جو وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، یہاں آپ نے جو پہلا ترجمہ تھا اس کے مطابق کر دی ہے کہ نہیں اس کو؟ اچھا، پہلا جو ہے وہ موجود ہے، اس کو میں پڑھ لوں اگر تو بعضوں کا خیال ہے کہ وہی رہنے دیا جائے، پھر دیکھوں گا کہ اس کو تبدیل کرنے کی ذہن میں مجھے کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ پہلا ترجمہ یہ تھا، زمین پر کوئی مصیبت وارد نہیں ہوتی اور نہ تمہارے نفوس میں، مگر وہ ایک کتاب میں بریکٹ میں مستور ہے، پیشتر اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جو پرانا ترجمہ ہے اس میں مستور کا لفظ نہیں تھا، مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے۔ تو بعض دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ پرانے ترجمے کو ہی بحال کیا جائے، حالانکہ میں نے عمداً اس سے انحراف اس لیے کیا تھا اس ترجمے سے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کتاب میں ہوتی ہے، حالانکہ مصیبت کتاب میں نہیں ہوتی۔ کتاب کے لفظ میں مستوریت، اس کا لکھا جانا بھی شامل ہے، تو اس لیے بریکٹ میں رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر دراصل مضمون میں داخل ہے، سمجھ گئے؟ اس لحاظ سے یہ تبدیلی کی ضرورت ہے اور یہی رہنے دینی چاہیے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں کافی غور و فکر کی ضرورت ہے، اس پہلو سے نہیں کہ اس آیت کے مضمون میں کوئی افہام، اس کو سمجھنے میں غلطی ہے۔ یہ آیت اپنی ذات میں بالکل واضح ہے، اصل جو مشکل ہے وہ اس کی اور پچھلی آیت کے جوڑ کی مشکل ہے۔ اور بعض مشورہ دینے والوں نے اسی آیت کو صرف ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مشورہ دے دیا کہ جو بریکٹیں وغیرہ ڈالی گئی ہیں ان کو اڑا دیا جائے، سیدھا سادہ لکیلا کا ترجمہ کر دیا جائے۔ تو اگر وہ ترجمہ کیا جائے تو پھر پچھلی آیت سے جوڑ ہی نہیں ہوگا اس کا، اور وہ جوڑ بہت ضروری ہے، یعنی آیات کے تسلسل میں مضمون کا مضمون سے جوڑ ہونا ضروری ہے، ورنہ بالکل کچھ کا کچھ سمجھ آ جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ جوڑ والی بات سمجھا دوں، میں کس بات پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔
زمین پر کوئی مصیبت وارد نہیں ہوتی اور تمہارے نفوس میں اور زمین پر کوئی اور نہ لفظ ہے اور نہ تمہارے نفوس میں، مگر وہ ایک کتاب میں مستور ہے، پیشتر اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں، یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر جیسا کہ مشورہ دیا یہ اتنا ہی رکھیں تاکہ تم اس پر جو تم سے کھویا گیا غم نہ کرو۔ آسان ہے اس لیے کس وجہ سے غم نہ کرو؟ یہ جوڑ ہے جو اس دو آیتوں کا جو واضح کرنے کی لازماً ضرورت ہے۔ اگر بریکٹ تھوڑی سی بڑی بھی کرنی پڑے، مگر پہلا غور ضرور یہ ہے کہ وہ ہے کس بات کا جوڑ۔ پہلی آیت میں جو کچھ مذکور ہے وہ اس کی غرض یہ ہے کہ اگر تم اس کو سمجھ جاؤ تو اس بات پر غم نہ کرو جو تم سے کھویا گیا ہے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے جو عربی پڑھتے وقت انسان پر واضح ہو جاتی ہے جس کو عربی آتی ہو، لیکن جب اردو میں اسے منتقل کریں گے اور صرف وہی لفظی ترجمہ رہنے دیں گے تو بالکل کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ اس لیے اس پہ میں نے جو مجھے مشورہ دیا گیا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے بدلے بہت غور و فکر کے بعد ایک تجویز کی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ سن لیں۔ زمین پر کوئی مصیبت وارد نہیں ہوتی اور نہ تمہارے نفوس میں، مگر وہ ایک کتاب میں مستور ہے۔ اگر یہ بات پیش نظر رہے کہ جو کچھ بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ مقدر ہوا کرتی ہے جب نازل ہو جائے، اس سے پہلے اس کے تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، مگر جو نازل ہو چکی ہو اس کے متعلق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ مقدر ہے۔ یہ مضمون وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص فوت ہو چکا ہے مثلا، تو پھر یہ کہنا جائز نہیں کہ اگر یہ دوا دی جاتی یا وہ بات ہو جاتی تو پھر وہ بچ سکتا تھا۔ پہلے اگر دی جاتی تو بچ سکتا تھا، مگر دی نہیں گئی اس لیے کہ اس کا اس حالت میں فوت ہونا باوجود مقدر ہو چکا تھا۔ یہ ہے مضمون جس کی طرف اشارہ اس آیت میں بڑے واضح طور پر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھ لو کہ مصیبت وارد نہیں ہو سکتی جو ہو چکی ہو جب تک کتاب میں مستور نہ ہو، تو پھر لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تاکہ اب تاکہ کا لفظ اس کے ساتھ نہیں لگتا، تاکہ تم جو تم کھو چکے ہو اس پہ غم نہ کرو۔ تو یہ مشکل پیش نظر رکھنے کے بعد میں نے جو دو امکانی ترجمے تجویز کیے ہیں وہ اگرچہ بریکٹ لمبی ہے مگر مضمون کو آپس میں باندھ دیتے ہیں۔ ایک ہے یاد رکھو یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھو تاکہ تم اس پر جو تم سے کھویا گیا ہے غم نہ کرو۔ جب یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ کی سنت ہے تو پھر اس پر غم نہیں کریں گے۔ دوسرا ہے یاد رکھو کہ یہ تقدیر ہے، تاکہ تم اس پر، دوسرا تھا پیش نظر رکھو کہ یہ تقدیر ہے، یا دھیان رہے کہ یہ تقدیر ہے۔ ان میں سے کون سا لفظ میرے نزدیک مضمون کو تو یہ بہت باندھ دیتا ہے۔ تو دھیان رہے، یاد رکھو، یہ دو لفظوں کا جو متبادل ایک دوسرے کے متبادل ہیں، ان میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی سنت ہے یا تقدیر ہے، اگر صرف تقدیر رکھیں تو کافی ہے، چھوٹا بھی ہے اور تقدیر الہی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر تقدیر ہے صرف کافی ہے۔ اب بتائیں کیا غور و فکر ہوا ہے اس پر؟
صاحب باقی علماء سے تو میں کئی مشورے کر چکا ہوں نا، پہلے ایک لمبی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں انہی ایک دو آیات کے متعلق، تو جو ان کی تحریری مشورے تھے وہ میرے دل کو اس لیے نہیں کھبے جو میں وجہ بیان کر رہا ہوں، ان کو نظر انداز نہیں کیا، وہ بڑے قابل مشورے تھے، مگر وہ اصل بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اس آیت کے اوپر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے جوڑ پر مذکور کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ تبھی نکلے۔ اگر یوں رکھ لیں، فرض کریں، اب دو باری باری میں پڑھتا ہوں، یاد رکھو یہ تقدیر الہی ہے، دھیان رہے کہ یہ تقدیر الہی ہے، تاکہ تم اس پر جو تم سے کھویا گیا غم نہ کرو۔ یاد رکھو کہ یہ تقدیر ہے تاکہ تم اس پر جو کھویا گیا، تقدیر الہی رکھنا بہتر، پہلے اس کا فیصلہ کریں، تقدیر ہے تقدیر الہی ہے۔ سنت کا مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اور معنی بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ کیوں جی امام صاحب آپ بتائیں؟ تقدیر الہی اس لیے کہ اس عنوان کی کتاب بھی ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ مومن کو اللہ کی تقدیر پر رضا کی عادت ہے، اس لیے الہی لفظ رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں رکھا بھی یہی ہوا ہے، تقدیر الہی۔ مگر اب یاد رکھو یا دھیان رہے، پیش نظر رہے یا دھیان رہے یا یاد رکھو، ان تین لفظوں میں سے کوئی ایک انتخاب کریں، یعنی انتخاب کرنے میں میری مدد کریں۔ کیوں جی؟ ہاں؟ یہ جو یاد رکھو گا محاورہ ہے، یہ آپ کے ذہن میں اس لیے محاورہ آ گیا ہے کہ اکثر ترجمے میں ملتا ہے، اگر ایک ترجمے میں دھیان رہے بھی آ جائے گا تو وہ بھی محاورہ بن جائے گا۔ اردو محاورے کے لحاظ سے یہ سب ایک ہی باتیں ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، صرف بولنے میں سننے میں کہنا چاہتا ہوں یا پڑھنے میں آپ کو کیسا لگے گا۔ یاد رکھو اور کیا تھا؟ یاد رہے یا دھیان رہے۔ ہاں یاد رہے بھی ہو سکتا ہے، پیش نظر رہے۔ جی محمد صاحب آپ بتائیں۔ میں ایک اور طرح اس کا ہاں یہ تقدیر الہی یاد رہے یا یاد رکھو تاکہ، اگر اس طرح نہیں مجھے نہیں زیادہ پسند، یہ جو ہے چھوٹا ہی بہتر لگ رہا ہے۔ یہ مطلب ہے یاد رکھو، ان مانو کہ بھولنا نہیں اس بات کو، ہیں؟ اسے یاد رکھو کی ضرورت نہیں، کسے یاد رکھو پھر وہی جھگڑا پڑ جائے گا، صرف تقدیر ہونا یاد رکھو، سمجھیں؟ یاد رہے یہ تقدیر الہی ہے، اگر خل یہ رہنے دیا جائے، ہاں یہ کر لیں، یاد رہے یہ تقدیر الہی ہے تاکہ تم اس پر جو تم سے کھویا گیا غم نہ کرو۔ جب یہ یاد رہے گا تو غم نہیں کرو گے، اور اس پر اتراؤ نہیں جو اس نے تمہیں دیا، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بڑھ بڑھ کر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کا اگلی آیت سے جو جوڑ ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ واضح بات یہ ہے، جس کو جو تکبر کرنے والا، بڑھ بڑھ کر فخر کرنے والا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں پسند نہیں کرتا۔
ان لوگوں کو جو بخل بھی کرتے ہیں، ان کی مزید صفات بیان ہوئی ہیں۔ اگر یہ ان لوگوں کو للذین یبخلون میں الذین کو مفعولی حالت میں نہ سمجھا جائے تو پھر دقت پیدا ہوگی۔ اگر یہ رکھیں کہ جو بخل کرتے ہیں تو یہ مفعولی حالت نہیں ہے۔ پہلی آیت کے جوڑ کے لحاظ سے یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے اپنے ترجمے کی وجہ، کہ الذین اگر فاعلی حالت ہوگی یا مفعولی حالت ہوگی۔ للذین بتا رہی ہے کہ پہلی ہی حالت کی تکرار ہے جو ایک مفعولی حالت ہے۔ تو یہاں لفظ یعنی اگر رکھ دیا جائے اور یعنی للذین یعنی ان لوگوں کو، تو میرے خیال میں یہ زیادہ موضوع ہے، یہی کر لیں۔ یعنی ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو منہ پھیر لے تو وہ جان لے کہ یقین اللہ ہی بے نیاز اور صاحب حمد ہے۔ اب اگر تو وہ جان لے کہ لفظ بریکٹ میں رکھے گئے ہیں، کیا اس بریکٹ کی ضرورت ہے؟ اور جو منہ پھیر لے یقین اللہ ہی بے نیاز ہے۔ ہیں؟ کیا؟ ہاں ہاں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو کی لفظ کی بجائے پس اگر رکھ دیا جائے تو فے کا ترجمہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اور جو پھیر لے، مگر پس سے پھر وہ جوڑ نہیں، پھیر لے کے ساتھ جوڑ اتنا نہیں بنتا جتنا تو کے ساتھ بنتا ہے۔ بس جو منہ پھیر لے تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ ہی بے نیاز اور صاحب حمد ہے، یعنی اس کو منہ پھیرنے کا حق نہیں ہے، اس کا منہ پھیرنا بے معنی ہے۔ اللہ ہی ہے جو منہ پھیرنے کا حق بھی رکھتا ہے اور وہ اس کے باوجود صاحب حمد رہتا ہے، یعنی بدخلقی سے منہ نہیں پھیرتا۔ اسی کو رہنے اسی طرح لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معه الکتاب والمیزان، ہم نے یقیناً اپنے رسول کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ بھیجے، بالبینات، اور بینات کا مطلب ہے کھلے کھلے نشان، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری، والمیزان، اور عدل کا ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں۔ اس کی ضرورت کیا پڑی ہے عدل کا ترازو؟ کیونکہ میزان آسمانوں کو اور زمین کو، ان کی ساری تخلیق کو بھی میزان فرمایا گیا ہے۔ والسماء وضعها المیزان، تو وہ سارے آسمان زمین تو نیچے نہیں اتارے، جن معنوں میں میزان فرمایا گیا ہے وہ عدل کی پہچان کے طور پر اور عدل کے ترازو کے طور پر، اور میزان ترازو کو بھی کہتے ہیں، کیوں جی، لفظاً بھی۔ تو اگر اس بنا پر میں نے اس کو زیادہ پسند کیا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور عدل کا ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں۔ ضمناً میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں جو میں اب وضاحتیں کرتا جا رہا ہوں ترجمے کی، یہ اس وجہ سے ضرورت پیش آئی تھی کہ بہت سے ایسے علماء جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اور کئی واقعتاً علماء بھی اس طرح ان باریکیوں میں نہیں جا سکے جس طرح میں نے چھان بین کر کے
آپ کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ کیوں دقتیں پیش آئی ہیں، کیا دقتیں پیش آئیں، ان کا کیا حل تجویز کیا. تو میں وضاحت اس لیے کر رہا تھا کہ وہ بے وجہ خطوط نہ لکھیں اور سمجھ لیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو پہلا رنگ تھا کہ آیات کا تسلسل اور وہ مضمون کے جو آپس کے جوڑ اور تشریح ہیں، اس میں کمی آ جاتی ہے طبعاً. تو آئندہ سے اب میں مزید یہ نہیں کروں گا. ترجمہ جو بھی اختیار کروں گا وہ صاحب بعض موقعوں پر جہاں ضرورت تھی صاحب علم لوگوں سے مشورے کے بعد، اور جہاں تک ڈکشنریوں کا تعلق ہے وہ ساری ڈکشنریوں کی چھان بین میں کرتا ہوں، جہاں تک امکان ہے اس کی ضرور کرتا ہوں. اس لیے اس بات کا وہم کوئی نہ کرے کہ ان کے پاس زیادہ ڈکشنریاں ہیں. لیکن وضاحت پھر بھی ڈکشنریوں کے باوجود بھی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ، اور اس کے لیے بعض علماء سے مشورہ کرنا ضروری ہے. اس میں کوئی سبکی نہیں دیکھتا کہ مشورہ کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہی مشورہ کوئی ہے، اور جو بات مشورے سے کر لی جائے وہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے جہاں مشورہ ضروری سمجھتا ہوں فیصلہ میں خود کروں گا اور اس کے مطابق کروں گا. ایک دفعہ اس کو اس طرح چھپنے دیا جائے، پھر بعد میں جن لوگوں نے مین میخ نکالنی ہوگی ان کو موقع ہوگا، جن علماء سے باتیں ہو چکی ہیں وہ خود ہی ان کا جواب دے دیا کریں گے بجائے اس کے کہ مجھے سردردی کرنی پڑے. سمجھ گئے آپ لوگ یہ طرز بیان یوں کیوں ہے؟ اور آئندہ سے واپس پہلی طرز کی طرف جہاں تک ممکن ہوا جانے کی کوشش کروں گا. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور انسانوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں. فیہ باسن شدید، باس لڑائی کو کہتے ہیں، اس میں شدید لڑائی ہے. اب لوہے کے اندر تو لڑائی نہیں ہوا کرتی، ظاہر بات ہے کہ باس کا سامان ہے، اور وہ بھی ایک فائدہ ہی ہے. اس لیے فوائد بھی ہیں، میں سے لفظ بھی میں نے کاٹ دیا ہے، کیونکہ اور انسانوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں. صرف لڑائی کا فائدہ ہی نہیں کہ لڑائی کے وقت یہ کام آئے گا اور آپ کے دفاع میں کام آئے گا، بلکہ اور بھی فوائد ہیں، تاکہ اللہ اسے جان لے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں بھی مدد کرتا ہے. اللہ اسے جان لے. کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ پھر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ اسے جان لے؟ کیوں جی؟ ہیں؟ لیعلم اللہ کے مضمون جو ہے میں اس کو بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا علم حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. جب تک لڑائی ہو نہ، جب تک کوئی ابتلا میں ڈالا ہی نہ جائے، اس کے متعلق کیسے اللہ جان لے گا کہ وہ غیب میں، جبکہ بظاہر اس وقت خدا ساتھ دکھائی نہیں دے رہا، بعضوں کو تو دکھائی بھی دیتا ہے مگر اس وقت یہ ہوش نہیں ہوتی. اس لیے ہم جان میں خطرہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچانے والا ہے، کیونکہ شہید بھی تو ہو جاتے ہیں. تو غیب کے باوجود اسے عملاً حاضر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ مراد ہے. یعنی اللہ بالکل سامنے کھڑا تو نہیں ہوتا، مگر اس کے سلوک پر ایمان ہوتا ہے، اس کے وعدوں پر ایمان ہوتا ہے، اور خدا کے غیب میں ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل ایسے ہی
اس کی خاطر جہاد کرتے ہیں جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ یہ ہے جو مسلمانوں کی حالت تھی، اسی حالت کو بیان فرمایا گیا ہے، مگر گزشتہ قوموں کے حوالے سے بھی ہے۔ اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے جہاد سے نہیں، بلکہ جب سے لوہا استعمال ہوا ہے جہاد میں، لوہے کے منافع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے دفاع میں اور خصوصیت سے جہاد میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو جانلے کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ اس کو عمل کا موقع ملے گا اور وہ یہ کرے گا تو پھر خدا کو علم ہوگا نا۔ اب یہ لفظ جو ہے وہ لوگوں کو چکر میں ڈالتا ہے، پھر علم ہوگا۔ خدا کو علم تبھی ہوگا کہ وہ کرے گا، یہ کہنا چاہیے، ورنہ علم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ خدا کا علم حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس نے نہ کرنا ہو تو خدا کو یہ علم ہوگا کہ اس نے نہیں کرنا، اگر کچھ کرنا ہو تو یہ علم ہوگا کہ اس نے کچھ کرنا ہے۔ مگر مستقبل جب تک ماضی میں تبدیل نہ ہو جائے ساتھ ساتھ، اس وقت تک اللہ کا علم اس کے متعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے بڑی میں نے سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کی ہے، مگر چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ علم ہے نا جو آپ نے کل کھایا تھا، کہ نہیں علم؟ کئیوں کو بھول بھی گیا ہوگا، مگر کئیوں کو علم ہوتا ہے۔ اگر بہت بدمزہ ہو تو علم ہوتا ہے، اگر بہت مزے کا ہو تو علم رہتا ہے۔ اب یہ اگر نہ کھایا ہوتا تو آپ کو علم ہوتا؟ اگر علم ہوتا تو جھوٹا علم ہوتا۔ تو خدا کے نزدیک چونکہ ماضی اور مستقبل کے درمیان کوئی فصیل حائل نہیں ہے، اس لیے علم ہوتا ہی اس چیز کا ہے جو حقیقت ہو، اور جب تک مستقبل ہمارے لیے ظاہر نہ ہو جائے جو اللہ پر ظاہر ہی ہے، اس وقت تک علم مستنبت نہیں ہو سکتا۔ ہم چونکہ ایک پردے میں ہیں، مستقبل بعد میں آنے والی چیز ہے اور ماضی پیچھے ہے، اس لیے علم کا صحیح معنی نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی پردہ نہیں ہے بیچ میں، اور چونکہ حق پر مبنی علم ہے اس لیے لازم ہے کہ وہ بات ہو ضرور، تقدیر کی وجہ سے نہیں۔ یہ بھی فرق ہے کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہو کہ ضرور ہو، اس لیے نہیں۔ مثلا آپ نے جو کل کھانا کھایا تھا، وہ کھانا آپ کے لیے مقدر نہیں کیا گیا تھا۔ آپ چاہتے تو وہ کھانا چھوڑ کے ہوٹل میں بھی جا سکتے تھے، کسی اور کے گھر سے بھی کھا سکتے تھے۔ اس لیے یہاں تقدیر الہی اور مسئلہ ہے، اور واقعاتی علم ہونا جو مستقبل سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ بالکل اور مسئلہ ہے۔ اس پر بار بار میں سمجھاتا رہا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ بات پلے پڑ گئی ہوگی، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ اسے جان لے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں بھی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا غیب میں مدد کرنا اس لیے ہے کہ اللہ اسے جزا دے اور اس کا نیکوکاروں میں شمار ہو، اس کی خاطر ہے، ورنہ ان اللہ قوی عزیز، یقین اللہ بہت طاقتور اور عزیز ہے۔ اب لفظ عزیز کے متعلق بھی بہت سے امکانی ترجمے میں کر چکا ہوں، اور آج کل یہی بحث اٹھی ہوئی ہے کہ کوئی نسبتاً مختصر ترجمہ اختیار کر لیا جائے جسے پھر سب جگہ جاری کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ غالب جو ہمارے ہاں ترجمہ میں ملتا ہے اس پر مجھے اعتراض ہے۔ اعتراض ان معنوں میں کہ غالب اسم فاعل ہے اور عزیز
صفت مشبہ بالفعل ہے، تو چونکہ غلیب لفظ کوئی نہیں ہے اس لیے لوگ مجبوراً غالب کو اختیار کر لیتے ہیں، اور دوسرے غالب میں جو عزیز میں جو غلبے کا کمال ہے وہ لفظ غالب میں نہیں ہے، اور تمام ڈکشنریاں اس غلبے کے کمال کا ذکر کرتی ہیں، یہاں تک کہ بعض کہتی ہیں کہ وہ یکتا ہے غلبے میں، اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کے غلبے کے لحاظ سے۔ تو عزیز میں جو غلبے کی یہ بڑھی ہوئی شان ہے یہ ایسی پائی جاتی ہے جو لفظ غالب میں بالکل نہیں پائی جاتی۔ تو اس کے لیے اب جو میں نے نیا ایک بہت چھوٹا ترجمہ تجویز کیا ہے وہ میرے خیال میں کم سے کم بھی ہے اور ان معنوں کے قریب تر ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اور وہ کامل غلبے والا ہے، ہاں؟ اس میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ کامل غلبے والے میں وہ تمام تفسیری مضامین جو دوسری جگہ بیان ہو گئے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں آپ نے اس کو نہیں کیا، وہ ٹھیک سے کیا مطلب؟ ہاں جی، اس کے علاوہ یہ لگتا ہے نا، یہ کتاب کے ساتھ دراصل کتاب میں ہی ہے، میزان اس کے علاوہ نہیں اتاری، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا ایک اور معنی ہے کہ ہر انسان کے اندر خواہ وہ کتاب پڑھے یا نہ پڑھے ایک میزان موجود ہے، اور وہ اپنے نفس کے حوالے سے ہمیشہ درست فیصلہ کر سکتا ہے اگر معاذیر نہ پیش کرے۔ وہ لو القا معاذیرہ اس کو پتہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہر نفس کے اندر ایک میزان ہے، تو اس کے ساتھ کے لفظ میرے نزدیک ان دونوں باتوں کے امکانات کھلے رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں میزان اتاری یعنی اس کے اترنے سے گویا میزان اتر گئی، اگر کتاب کا صحیح علم ہو تم میزان سے الگ ہٹ ہی نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ میزان اتاری تمہاری فطرت میں ودیعت فرمائی، صرف کتاب ہی نہیں بلکہ تمہاری فطرت میں بھی میزان ودیعت فرمائی۔ اور ایک صرف اس میں الجھن والی بحث اٹھے گی کہ جب کتاب اتاری اس وقت تو فطرت نہیں بنائی، مگر یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فطرت کے مطابق ہے، اور اس پہلو سے یہاں وقت کی بحث نہیں آتی، کتاب تو ہمیشہ سے مقدر تھی اور وہ اتاری ہی فطرت کے مطابق ہے، اور کامل طور پر چونکہ قرآن کریم فطرت کے مطابق ہے اس لیے کتاب اتاری، اور چونکہ اس کا اتارنا ازل سے مقدر تھا اور فطرت انسانی کے مطابق ہونا ازل سے مقدر تھا، اس لیے اس کو معہو کہہ کے اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ ایک امکانات ہیں جو میرے ذہن میں تھے، اس لیے میں نے اس میں کی بجائے اس کے ساتھ ہی رہنے دیا ہے، کیونکہ قرآنی الفاظ بہت وسیع مضمون بیان فرما رہے ہوتے ہیں جس کو تفسیر کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ آئندہ لوگ جو صرف ترجمہ ہی پڑھیں ان کے لیے بھی غور و فکر کے امکانات موجود رہیں۔ قوی عزیز، قوی بہت طاقتور اور عزیز کامل غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، یہاں پہلے ارسلنا کے لفظ میں ہی بھیجنا ہے نا، مضمون ظاہر ہے اس لیے کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں،
اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی. اب ذریت میں رکھ دی کی عطا رکھ دی اصل میں مراد ہے. اس کی محبت جس کو بھی خدا چاہے وہ دے گا. تو اس لیے بریکٹ میں نے لفظ کی عطا داخل کر دیا ہے، جس میں نبوت اور کتاب کی عطا رکھ دی. بس ان میں اب لفظ جو آگے قابل بحث ہے وہ یہ ہے کہ محتد واحد کا صیغہ ہے اور کثیر منہم فاسقون جمع کا صیغہ ہے. تو یہ تو مراد نہیں کہ ان میں سے ایک ہی ہدایت پانے والا تھا، مگر وہ بھی تھا جو ہدایت پا گیا. اس میں واحد ہونا ضروری نہیں، اور جمع اس لیے بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ بہت کم لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوئے. اور کثیر منہم فاسقون، اس غلبے کو، فاسقوں کے غلبے کو یہاں واحد کا استعمال اور بھی زیادہ نمایاں کر دیتا ہے. تو اس سارے معاملے پر غور و فکر کے بعد میں نے یہ سوچا ہے بس ان میں وہ بھی تھا جو ہدایت پا گیا. یہاں ایک نہیں ہے بلکہ وہ بھی تھا محاورہ ہے جس میں ایسے بھی تھے. ان میں وہ بھی تھا جو ہدایت پا گیا، جبکہ ایک بڑی تعداد ان میں سے گمراہوں کی تھی. اب لفظ گمراہ جو ہے یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، مگر المنجد مثلا اور بھی ڈکشنری دیکھی ہے میں نے، سب گمراہی اور فسق و فاسق اور گمراہ کو راہ حق سے ہٹ جانے والے کو فاسق کہتے ہیں. راہ حق سے دو طریق سے ہٹا جاتا ہے، ایک ایمانیات کے لحاظ سے اور ایک بدعمالیوں کی وجہ سے، اور یہ دونوں معنی فاسقون میں داخل ہیں. میں نے اس آیت میں ایمانیات والا معنی چنا ہے اور اگلی آیت میں بدعمالیوں والا. اگرچہ مجھے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی معنی رکھ لیا جائے تو پڑھنے والوں کے لیے الجھن نہیں ہوگی، مگر اس کی وجہ ہے، ایک اس کو دوسرا معنی کرنے کی ایک وجہ ہے، بے وجہ نہیں کیا گیا وہاں بدل کے معنی. کیونکہ ایمانیات براہ راست درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، اور اس کا عمل سے براہ راست تعلق ضروری بھی نہیں. اس لیے ان میں سے ایسے بھی تھے جو ایمان کے لحاظ سے بھٹک گئے اور بعد میں رفتہ رفتہ وہ دوسرے معنوں میں بھی فاسق ہو گئے ہوں گے، مگر آغاز ان کا ایمانی لحاظ سے ٹھوکر کھانا اور گمراہ ہونا ہے. اب اس کے بعد جو اگلا حصہ آئے گا پھر میں اس پہ وضاحت کروں گا. فمنہم محتد، ان میں محتد تھے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے کثیر تعداد میں گمراہ تھے. ایک بڑی تعداد ان میں سے گمراہوں کی تھی. یہ لفظ، یہ باقاعدہ جو لکھا گیا وہ یہ ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم. میں نے کہا وقت ہو گیا اتنی جلدی؟ تو بہت ہی تیزی سے ہوا وقت. بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، بعض دفعہ لگتا ہی نہیں کہ گزر رہا ہے. تو باقی پھر کل تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں، کل انشاءاللہ کر لیں گے. یہ کفینہ والی بات میں چونکہ بحث آنی ہے اس لیے اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ لے لیں.
اب ترجمے کے لحاظ سے تو دہرائی جو اب میں کر رہا ہوں، پہلی دہرائی کو ایک دو دفعہ ہو چکی ہے، لیکن آخری رنگ میں نے یہ اختیار کر لیا ہے اب جو ہے ترجمے کا. تو جو پہلے ترجمے مرکز کے طرف سے علماء کے بورڈ نے کہا تھا ہمارے نزدیک بھی ٹھیک ہیں، وہ سارے اب چھوڑنے پڑے ہیں، کیونکہ ایک معین فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو با محاورہ بھی ہو اور لفظوں کا بھی تتبع کیا جائے، اور امکانات جو قرآن کریم میں کھولے ہوئے ہیں ان کو ترجمے میں کھلا رکھا جائے. یہ 3 شرطیں لگا رکھی ہیں اب میں نے، اس کے لحاظ سے وہ سارا ترجمہ تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. تو اب میں اپنی طرف سے تو آخری پارے کے قریب پہنچ گیا ہوں، 29ویں پارے میں سے آدھے سے زیادہ تقریباً حل کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آئندہ چند درسوں میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ دوبارہ سب دہرائی ہونی ضروری ہے آخری